اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک طویل عرصے سے خدمت کر رہے ہوں جیسے کہ میں، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں پیغام سنا سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی پیغامات سے بھری اپنی دراز نہیں دیکھتی کہ وہاں سے کوئی پرانا پیغام نکالوں اور سامنے آ کر بولنا شروع کر دوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ان چیزوں پر بات کروں جن میں سے میں گزری ہوتی ہوں۔ آج کا پیغام میں نے چند مہینے پہلے تیار کیا تھا اور اسے پیش کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ مضبوط رہنے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ وقت مضبوط رہنا، میں شروع ہی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے پرمعنی ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے اور بالآخر ہنگامی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ اس بارے میں ذرا غور کریں، وہ اپنی دیکھ بھال نہیں کرتے اور آخرکار ہنگامی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے دانتوں کے ڈاکٹر کی مثال دیتی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ حقیقتاً دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے، اپنا معائنہ کروانے اور دانتوں کی صفائی کروانے نہیں جاتے؟ تو پھر کیا آپ اس وقت ایک انتظار کرتے ہیں کہ دانت میں درد شروع ہو جائے اور پھر آپ کو بھاگنا پڑے؟ میں اسی طرح کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے جب ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور میں بہت مصروف تھی اور بہت سی سرگرمیاں جاری تھی، اور میں کبھی بھی اپنے دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جانا نہیں چاہتی تھی، اور پھر میرے دانتوں کے ساتھ کئی مسائل شروع ہو گئے اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی تاکہ اپنے دانتوں میں لگے ہوئے کیڑے کی صفائی کروائی جائے، اور اس کے لیے میرا جانا ضروری تھا لیکن میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر میرے دانت میں شدید درد ہونے لگا اور مجھے شہر سے باہر کانفرنس پر بھی جانا تھا، لیکن مجھے اپنے دانتوں والے ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا کہ ایک ہنگامی صورتحال میں آپ میرا علاج کر سکتے ہیں۔ تو پھر میری کمزور منصوبہ بندی نے ڈاکٹر کو مجبور کر دیا۔ ہماری کمزور منصوبہ بندی کسی اور کو مجبور کر دیتی ہے کہ ہماری ہنگامی صورتحال میں ہمارا خیال رکھے، کیونکہ ہم نے وہ نہیں کیا ہوتا جو ہمیں کچھ دیر پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنا محبت میں چلنا نہیں ہے، اور ایسا تقریباً 3 مرتبہ ہوا، اور آخری بار جب ہنگامی طور پر میں اپنے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ باقاعدگی سے اپنا معائنہ اور دانتوں کی صفائی نہیں کروائیں گی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے ہنگامی طور پر فون نہ کریں۔ میں اس واقعے کو لمبا نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم میں سے کئی لوگوں کو خدا کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہنگامی صورتحال میں خدا ہماری مدد نہیں کرے گا، لیکن بعض اوقات ہم چیزوں کو آسانی سے نہیں سیکھتے تو ہمیں مشکل طریقے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر خدا آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کو کچھ کرنے کے لیے دکھا رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور آپ نہیں کر رہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے جب ہمیں ہنگامی صورتحال میں سے گزرنا پڑے اور خدا کہے، خیر اس بار ایسا نہیں ہوگا، تمہیں تھوڑا سا سبق ضرور سیکھنا ہے۔ لوگ باقاعدگی سے اپنی گاڑی کی دیکھ بھال نہیں کرتے، وہ بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ اپنی گاڑی کے اے سی کا فلٹر تبدیل کروانے کے بجائے ایک آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر چائے پینا زیادہ پسند کریں گے۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو صرف اس بات کی یقین دہانی کے لیے بڑی آنت کا ٹیسٹ کروائے کہ کہیں بعد میں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جس پر کئی سال تک میں نے توجہ نہیں دی، لیکن ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ 28 یا 29 سال پہلے، کئی سال گزر گئے ہیں کہ اب تو میں تقریباً بھول ہی چکی ہوں، جب مجھے چھاتی کا کینسر تھا جس کے باعث مجھے جسم کے ایک حصے کو الگ کروانا پڑا، اور اس سے 3 سال پہلے مجھے میموگرافی کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں ٹیسٹ میں کچھ دکھائی دیا، لیکن وہ پر اعتماد نہیں تھے کہ وہ کیا ہے، لیکن انہوں نے تاکید کی مجھے لازمی ہے کہ ہر 3 مہینے بعد جا کر دوبارہ معائنہ کرواؤں، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خدا کی خدمت میں مصروف تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں،
میں خدا پر بھروسہ رکھوں گی کہ وہ اس کا خیال کرے۔ میرے خدایا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی کبھی ایک بہانہ ہوتا ہے، حقیقتاً اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ وہ بات تھی جو خدا نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا تاکہ ہمیں کسی بھی اور معاملے کو دیکھنا نہ پڑے۔ تو پھر میں نے وہ نہیں کیا جو ڈاکٹر نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے 3 سال انتظار کیا۔ جب میں واپس گئی، مجھے کینسر ہو چکا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ خدا صرف معجزات کے ذریعے ہی شفا نہیں دیتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ عقل اور حکمت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا کہ آج یہاں چند ایک ایسے ہوں، شاید چند ایک۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان دنوں میں اپنی کمر کی وجہ سے فکر مند تھی۔ میرے مہروں میں آرتھرائٹس کا کچھ مسئلہ تھا۔ مہروں میں سے ایک مہرے میں کچھ زیادہ مسئلہ ہے جس سے میں ان دنوں دوچار ہوں۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے میری ریڑھ کی ہڈی کو دیکھا اور میں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس گئی جو بہت سی احتیاطی تدابیر کراتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ چاہے اگر ہم اس مسئلے کا فوراً حل کرنا چاہیں تو بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کے علاج کے لیے چند ضروری اقدامات کریں اور کچھ جسمانی تھراپی اور ورزش کریں تاکہ پھر بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ بہرحال میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ طریقہ علاج کچھ تکلیف دہ تھا جس سے میں گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی سے ورزش کرتی اور پیدل چلا کرتی تھی، اور اب اوپر سے جسمانی تھراپی جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں مصروف ہوں، میں خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور یقین رکھتی ہوں کہ کئی بار خدا ہمارے سامنے کچھ معلومات لاتا ہے۔ میری بات غور سے سنیے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہمیں ایسی معلومات فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم روزانہ اپنی دیکھ بھال کرتے رہیں تو مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ میرے عظیم ترین خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی دوڑ ختم کر سکوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ میرے لیے ایک طویل سفر رہا۔ میں پچھلے 42 سال سے خدا کا کلام سکھا رہی ہوں۔ یہ میری دلی خواہش ہے اور اس کے لیے میں پر امید اور دعا گو بھی ہوں کہ جب تک کہ میری دوڑ ختم نہیں ہوتی اور خدا مجھے میری حقیقی گھر میں داخل نہیں کر لیتا، ابھی تک میں کسی نہ کسی انداز سے خدا کا کلام پیش کر سکتی ہوں۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ اس کام کو کرنے کے لیے مجھے بہت سی اور چیزوں کو بھی کرنا ضروری ہے تاکہ میں مضبوط رہ سکوں۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، کوشش ضروری ہے، اور کبھی کبھی پیسہ بھی لگتا ہے، کبھی کبھی پریشانی بھی آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کبھی کبھار یہاں اس دنیا میں کچھ چیزیں ہم بری طرح چاہتے ہیں، لیکن اس چیز کے حصول کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ جواری ہیں یا سرمایہ کار؟ کیا آپ جانتے ہیں جواری کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ میں جوا کھانے جانے والے لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو درست کام نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بائبل بتاتی کہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھ بھال کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کرنا شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بڑی طوفان کے آنے کا انتظار کریں، آپ پہلے ہی سے مضبوط رہنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج صبح ہم مضبوط رہنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہنگامی صورتحال نہیں آتی تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں حکمت کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت ہنگامی حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ایمانداری کی بات ہے کہ کم تکلیف دہ واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مستقبل میں بہت سے معاملات طے کرنے میں کم وقت درکار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں طویل عرصے تک میں نے اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کروانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ میرے منہ میں 6 ایسے دانت ہیں جن کو میں نے کراؤن نہیں کروایا ہوا۔ لہٰذا جب آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہو، جب آپ کو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کام کو اسی وقت ہی کریں۔ اور ابھی بھی میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس کے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ میں ہر 4 مہینے کے بعد اپنے دانتوں کی صفائی کرواؤں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہر 4 ماہ کے بعد میرے دانت صاف کیے جائیں۔ میں ہر 2 یا 3 سال کے بعد
جانے میں خوش ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چاہے میں 7 سے 8 مہینوں کے بعد جاؤں تو بھی یہ بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ دانتوں کی صفائی کے لیے انہیں دانتوں کے اندر تک صاف کرنا پڑتا ہے، اور اگر میں 4 مہینوں کے بعد جاؤں تو بہت ہی کم تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خیر یقیناً یہ انتہائی عملی باتیں ہیں، میں تو یہاں خدا کا کلام سننے آئی ہوں اور آپ میرے دانتوں اور بڑی آنت کے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں۔ جانتے ہیں آج ایک یہی چیز غلط ہو رہی ہے، کبھی کبھی ہم چرچ جاتے ہیں اور سب کچھ بہت روحانی ہوتا ہے، باہر آتے ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آمین۔ آپ کہتے ہیں زبردست، آج کی عبادت بہت ہی اچھی تھی، لیکن آپ نے کیا سیکھا؟ میں نہیں جانتی خدایا، لیکن عبادت زبردست تھی، حتیٰ کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زبردست مضبوط رہنے کے لیے جی، امثال 18:14 ایک خوبصورت حوالہ ہے۔ انسان کی مضبوط روح اس کی ناتوانی اور دکھ کی حالت میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی اور شکستہ روح کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ہم روحانی طور پر مضبوط رہیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے ہمارے خلاف کچھ بھی ہو، ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آسان ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن حقیقتاً یہ بالکل سچ ہے کہ مسیح میں جو ہماری قوت ہے ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ چاہے جس بھی پریشانی میں سے گزر رہے ہوں، آپ کامیابی سے اس میں سے گزر جائیں گے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر سکتی ہے؟ حقیقت ہے کہ جب آپ انتہائی مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوں گے تو روح میں آپ بہت مضبوط ہو رہے ہوں گے، اور تب ہی آپ دوسروں تک پہنچ کر دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ ہمیں ایسے لوگ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم بالکل ہی نڈھال ہو جائیں۔ ہم اپنے خداون میں مضبوط اور اس کی طاقت میں زوراور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جو باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ اس وقت تک انتظار نہ کریے جب اچانک سے ہمیں محسوس ہو کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور پھر طبیعت کی بحالی کے لیے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا جہاں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں 6 باب ابلیس کو شکست دینے کے بارے میں ہے۔ ہم سب ایسے پیغامات کو اور یہ سب سوچنا پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے اور وہ دشمن کو زیر کر سکتے ہیں، اور افسیوں 6 کی 11 سے 18 آیات ہمیں خدا کے مکمل ہتھیار باندھنے کے بارے میں سکھاتی ہے اور صلح کے بارے میں بتاتی ہے، اور آپ ان تمام ہتھیاروں اور پہلوؤں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو پہن کر ہم دشمن کے خلاف فاتح ہو سکتے ہیں۔ لیکن 10ویں آیت بہت ہی اہم ہے جس پر ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، جو اگلی آیات کو پچھلی آیات سے جوڑتی ہے، اور اس میں لکھا ہے خداون میں مضبوط بنو، اس کے ساتھ یگانگت اتحاد اور اس کے ساتھ رفاقت میں مضبوط بنو، اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں امید کی طاقت میں بڑھیں، آج ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ امید خدا میں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا ہی ہمارا زور ہے۔ وہ فقط ہمیں زور دیتا ہی نہیں بلکہ وہ خود ہی ہمارا زور ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کسی پریشانی کے اثرات دکھائی دیں، بلکہ اس سے پہلے کہ کوئی دکھ آئے، ہر روز دعا کریں، اے خداون مجھے پہلے ہی سے اس سب سے نمٹنے کی قوت دے جس سے آج مجھے نمٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے مسیح میں جو میری قوت ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اور مجھے اس کا دوسرا ترجمہ بہت پسند ہے، اس میں لکھا ہے میں سب کچھ کے لیے تیار ہوں، اس میں جو میرے اندر قوت ڈالتا ہے اس میں وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آئیے ایسے لوگوں کی طرح بنیں جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی پتا نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن جو کچھ بھی ہماری راہ میں آئے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے، اور ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ ہم مسئلہ آنے سے پہلے ہی فتح حاصل کر لیں گے۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ روح میں آپ بالکل قائل ہیں کہ مسیح میں آپ کی کیا حیثیت ہے،
اور جنگ ہونے سے پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ جنگ جیتنے والے ہیں۔ دیکھیں، آج رات اس عمارت میں موجود ہم میں سے کوئی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم نہیں جانتے کہ آج شام یا رات یا پھر کل کیا ہوگا۔ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو برداشت کرنے، کسی طرح کے حالات میں سے گزرنے کے لیے بلایا جائے۔ اور مضبوط سوچ کے ساتھ ہمیں ذہنی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے۔ ہمیں خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں روح میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے لوگ مستحکم ہیں۔ وہ حالات و واقعات کے تحت کوئی مشکل زندگی نہیں گزار رہے جن مشکلات میں سے دنیا کے لوگ گزر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ویسی ہی مشکلات میں ہوں تو انہیں ہمارے چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دینی چاہیے۔ خدا ہمیں ضمانت نہیں دیتا، فقط خدا پر ایمان رکھیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آج کے دور میں دوسرے لوگ جن چیزوں میں سے گزر رہے ہیں ہمیں ان سے نمٹنا نہیں پڑے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ خدا میں ہماری ایک پہچان ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اسے اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانے، جبکہ وہ اپنے بدن کی حالت ہی میں تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، بلکہ اس نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب دکھ آئیں تو میں ان میں سے نکل کر اوپر اٹھ سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول بہت سی چیزوں میں سے گزرا، لیکن وہ قائم رہا اور وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنا رہا۔ آمین۔ داؤد ایک ایسے وقت میں سے گزرا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، یہ ہمیں پہلا سیموئیل 30 باب میں ملے گا۔ میں حوالہ نہیں نکالوں گی، صرف آپ کو کہانی بتاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھی کسی جنگ سے فارغ ہو کر وہ سقلاج کو گھر میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جنگ میں تھے اور اب گھر واپس آئے تو آپ کسی بھی طرح کی بری یا مایوس خبر نہیں دیکھنا چاہتے۔ میرا مطلب ہے کہ کام مکمل کرنے کے بعد گھر آ کر آپ کسی بھی طرح کی مایوس کن صورتحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ گھر آ کر آرام اور سکون کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دشمنوں یعنی امالیکیوں نے ان کے شہر پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ سے جلا دیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے جا چکے تھے۔ اور داؤد نے دیکھا کہ اس کی اپنی بیوی کو بھی قیدی بنا کر لے گئے۔ تو یہ سب دیکھ کر نہ صرف ان کو مایوسی ہوئی کہ اب ان کو ان سے یعنی خاندان کا نہ ہونا اور شہر کا برباد ہو جانے سے سامنا کرنا تھا، اور پھر تمام مرد داؤد کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کے قتل کا الزام داؤد پر لگایا، اور جو کچھ 6 آیت میں بائبل بتاتی ہے مجھے پسند ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت داؤد کن حالات میں سے گزر رہا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے اور داؤد بہت پریشان ہوا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، کیونکہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ اور پھر داؤد نے کیا کیا؟ پھر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں حوصلہ اور قوت پکڑی۔ جس لمحے ہم پر مسائل آتے ہیں تو ہمیں کسی کو فون کرنے کے بجائے خدا کے تخت کے سامنے جانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور جن بھی حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ بہت ہی مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوں گے، جس چیز کا بھی آپ کو سامنا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ غور سے سنیے، آپ کے پاس وہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس ہفتے ہمیں کمزور، لاچار، بے چارگی، عجیب و غریب، یہ میری برداشت سے باہر ہے والے رویے سے پیچھا چھڑانا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ فتح سے بڑھ کر غالب ہیں، آپ ایک جنگجو ہیں، آپ اپنے دشمن پر اختیار رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فقط مسیح کے ذریعے جو آپ کی قوت ہے، آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب غور سے سنیے، اور مجھے ہر روز اس کا تجربہ کرنا ہے، چونکہ آپ کا ذہن ایک میدان جنگ ہے۔ شیطان ہمارے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے، اور اگر ہم ان خیالات پر یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم ابلیس کے رستے پر چل نکلیں گے۔ لہٰذا جس لمحے آپ اپنے ذہن میں یہ سنیں میں یہ نہیں کر سکتی، جس لمحے آپ یہ سنیں تو اپنا منہ کھول کر آپ کو یہ کہنا ہے، فقط مسیح کے ذریعے جو میری طاقت ہے میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کوئی دوسرا آپ کے لیے وہ نہیں کر سکتا جو آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں،
خدا آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا، آپ کا پادری آپ کے لیے نہیں کر سکتا، اور آپ کے دوست بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتے. صرف آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں ہمت نہیں ہار رہی اور میں حوصلہ نہیں چھوڑ رہی. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ جب تک مجھے کوئی نتیجہ ملے تب تک کتنی بار مجھے درست کام کرتے رہنا ہے، لیکن میں درست کام کرنا نہیں چھوڑ سکتی. میں یہ کہتی ہوں کہ جو شخص آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، جب تک آپ کو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تب تک طویل عرصے تک آپ کو اس کے ساتھ درست رویہ رکھنا ہے. لیکن ہمت نہ ہارے. ہم سب کو یسایہ 40 کی 29 سے 31 آیات پسند ہے. وہ تھکے ہوئے اور ماندہ کو زور بخشتا ہے، اور جو ناتواں ہے اس کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا اور کثرت سے دیتا ہے. گو کہ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور خصوصی طور پر الگ کیے ہوئے سورما بالکل گر پڑیں گے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. دیکھا یہ حوالہ آپ کو پسند ہے. آج آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آنے کے لیے آپ نے ہفتے میں سے وقت نکالا تاکہ خدا سے کچھ حاصل کریں. آپ کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی ہے، اے خدا مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میں اپنے اگلے ہفتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتی. میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ یہاں صرف اس لیے نہیں آئے کہ اپنا ہفتہ وار وقت خدا کو دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ روح میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، آپ خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں، آپ اجتماعی رفاقت کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں جانتی کہ اس جگہ آ سکنے اور بیٹھنے سے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی بابرکت ہیں. آج صبح جو لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ عبادت میں شامل ہونے اور بیٹھ پانے کے قابل ہوئے، جیسا کہ آج صبح میں نے کیا. جبکہ میں زیادہ تر ایسا نہیں کرتی، کیونکہ میں اکثر صرف تعلیم ہی نہیں دیتی بلکہ پوری عبادت چلاتی ہوں. تو یہ تھوڑی مختلف طرح کی صورتحال ہے. جب آپ ایسا کر رہے ہوں تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آج صبح یہاں آ کر میں بہت لطف اٹھا رہی ہوں. دیکھیں، کئی بار آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنے بابرکت ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سوچیں کہ آپ کو خدا سے کلام ملا ہے یا نہیں. یہاں آ کر برکت پائیں اور خدا کے مسا میں اور اس کی حضوری اور اس کی معموری کو حاصل کریں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو مستقبل کے لیے مضبوط کریں گی. آپ خدا کے گھر میں آ کر کسی بھی طرح سے وقت ضائع نہیں کرتے. خدا کا کلام سنتے ہوئے آپ کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتے. لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. آمین. یہ حقیقت ہے. اور یسایہ 41 باب میں بھی بائبل یہی کہتی ہے کہ جب تو مشکل حالات میں سے گزرے گا تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. یسایہ 41:10 مت ڈر، یعنی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں تیرے ساتھ ہوں. خوف کے باعث ادھر ادھر دیکھ کر ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا. اور پھر ساتھ ہی ایک وعدہ بھی ہے کہ میں تیری مشکل میں تجھے مضبوط کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو مشکلوں میں سے گزرے گا وہ تجھے ختم نہیں کریں گی بلکہ تیری مضبوطی کا باعث ہوں گی. جی ہاں، کئی بار ہم کہتے ہیں کہ اے خدا یہ چیز تو مجھے مار ہی ڈالے گی، اے خدا میں یہ نہیں کر سکتی. اور دیکھیں کہ ابھی بھی آپ یہاں پر ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ پہلے کی نسبت زیادہ زور آور ہوتے ہیں. فلپیو 4:13 آیت ہمیں یاد دلاتی کہ مسیح میں جو ہمیں طاقت بخشتا ہے یا جو ہمارا زور ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہماری مخالفت میں آئے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں خدا میں ہوتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ہم اس مشکل میں سے گزر جائیں گے.